گزشتہ کل ہم نے یہ سنا کہ جب یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ جو 72 یا 93 لوگوں پر مرد عورت کے مشتمل تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو وطن سے بلوا لیا اور مصر میں داخل ہوئے تو بہت ہی شاہانہ انداز میں ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ 4000 فوجیوں کو لے کر شہر کے باہر اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں اور گھر والوں اور رشتہ داروں کا سلامی کے ساتھ، جس طرح آج گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے باقاعدہ سلامی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کو بہت ہی اچھے انداز میں ویلکم کیا اور فرمایا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، کہ تم ملک مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ رہو گے۔ یہ بات آئی تھی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور انہوں نے اٹھایا اپنے والدین کو اور تخت پر بٹھایا، بالکل اپنے قریب اپنے والدین کو بٹھایا۔ والدہ کے بارے میں کل بات آئی تھی کہ وہ خالہ تھی، لیکن چونکہ خالہ بھی ماں ہوتی ہے اور پھر ابا کے نکاح میں ہو تو ویسے اجنبیہ عورت ماں بن جاتی ہے، یہ تو خالہ ہے، اس لیے ماں کہنا صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو انہوں نے تخت پر بٹھایا اور وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے لوگ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے اور والد اور والدہ، 11 ستارے تھے اور چاند اور سورج۔ یہ خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر اب پوری ہوئی کہ 11 بھائی اور والد اور والدہ، ان 13 لوگوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا تو غیر اللہ کو جائز نہیں، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، اس لیے میں بیویوں کو حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں ہے تو کہا جائے گا یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے زمانے میں سجدہ کرنا 2 طرح کا سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی، کسی کا ادب اور عظمت کے طور پر، کسی کے ادب اور احترام کے طور پر، یہ تعظیمی اس کی عظمت کے طور پر جو سجدہ کرنا، ایک سجدہ یہ ہے، اور ایک جو سجدہ عبادت ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پچھلے انبیاء کی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ کسی بڑے کو جھک کر سجدہ کرنا اس کی عبادت کے لیے نہیں کہ اس کو خدا یا رب مان لیا گیا ہو، نہیں، بلکہ اس کی تعظیم اور عظمت کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے یہ جائز تھا۔ تو یہاں پر جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور عظمت کے پیش نظر ان کے سامنے یہ سجدہ کروایا گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سجدہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا، لیکن یوسف علیہ السلام گویا قبلہ تھے۔ جیسے آج ہم نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، سجدہ تو ہم کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، لیکن ہوتا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ قبلہ ہم نے جو کعبہ کو بنایا ہے، تو اب کعبہ کے سامنے جھک رہے ہیں یا اس کی سمت میں، یہاں تو کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کی سمت میں جس طرف کعبہ ہے اس طرف مغرب کی طرف ہم جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدہ ظاہر میں دیکھنے میں تو کعبۃ اللہ کو ہو رہا ہے، لیکن اصل سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ ایسے ہی اس زمانے میں بھی جب 11 بھائیوں نے اور والدین نے آپ کو سجدہ کیا تو سجدہ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا، لیکن یوسف علیہ السلام گویا قبلہ بن گئے تھے، اللہ کی طرف سے قبلہ بن گئے تھے اور ان کو سجدہ کیا گیا۔ یہ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے، ورنہ پہلا جواب ہی زیادہ صحیح ہے کہ عظمت اور سجدہ تعظیمی کیا گیا، سجدہ عبادت تو کسی کے لیے پچھلی امتوں میں بھی جائز نہیں، اور ہمارے ہاں دونوں سجدوں پر پابندی ہے، سجدہ تعظیمی بھی نہیں اور سجدہ جو عبادت بھی نہیں کیا جائے گا۔
عبادت تو شرک ہے، کفر ہے سراسر، انکار ہے، کہ تم نے دوسرے کو خدا مان لیا جس کے سامنے جھک رہے ہو، اور سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے اوور ایکٹنگ کرنا، جھکنا کسی کے سامنے شریعت ناجائز قرار دیتی ہے، بہت سے مسئلے اس کے اوپر ہیں۔ قبرستان میں آپ جائیں گے تو قبر کے اوپر پڑھنا، فاتحہ پڑھنا یا کچھ اور بھی صورتیں پڑھنا، پڑھ کر بخشنا جائز ہے؟ قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی طرف رک کر کے آپ کھڑے ہو جائیں، جس طرف سے بھی، پاؤں کی طرف، سرہانے، دائیں بائیں، جس طرف بھی کھڑے ہو جائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب دعا مانگنے کا حکم آیا ہے تو کہا گیا ہے کہ کعبہ کے قبلے کی طرف رخ کرو، قبر کو پیچھے ڈالو، قبر کو پیچھے کرو، یعنی قبر یوں ہوگی، سر ادھر ہوتا ہے، پیر ادھر ہوتا ہے، تو قبر یوں ہے، تو آپ پڑھنا ہے تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھو، یہاں کھڑے ہو گئے پاؤں کی طرف یا سر کی طرف یا ادھر پڑھنا ہو تو کہیں سے بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایصال ثواب کرنا ہو، دعا کرنے کا نمبر آیا تو یہاں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، یہاں کھڑے ہو قبلے کی طرف، قبر کو پیچھے کرو تاکہ یہاں کھڑے ہوگے اور ہاتھ اٹھاؤ گے، یہاں پر کھڑے ہوگے اور ہاتھ اٹھاؤ گے، یہاں پر کھڑے ہوگے اور ہاتھ اٹھاؤ گے، تو ہاتھ اٹھا رہا ہے بندہ اللہ کے لیے، لیکن ایک وہم، ایک شک دیکھنے والے کو یہ تو لگ رہا ہے نا کہ ہو سکتا ہے قبر والے سے مانگ رہا ہو۔ اتنا دور کا شک بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی جنازے میں دعا کرانے کا نمبر آتا ہے تو لوگ عجیب طریقے سے بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب طریقے سے قبر کو پیچھے ڈال کے اس طرح کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، نیا لے کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول نئے تھے تو پھر یہ نیا ہے، شریعت ہماری نئی ہے اور اللہ کے رسول نئے تھے تو پھر یہ نئی بات ہے۔ میں تو نبی کی بات سنا رہا ہوں، وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو نئی کہاں سے ہوئی؟ آج عجیب معاملہ لوگوں کا بن گیا ہے، ایک تو دین سے تعلق رکھتے نہیں، علماء سے تعلق رکھتے نہیں، نہ دین کی باتیں سنتے ہیں، نہ مسائل سنتے ہیں، زندگی جو ہے دنیا کے جھمیلوں میں گزر رہی ہے۔ پھر کوئی بات، کوئی مسئلہ آ گیا تو بولے ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، تو کیا چائے کی دکان پہ سننے ملے گا یا کہ کوئی کارخانے میں سننے ملے گا؟ یعنی جو آپ کا جھمیلہ ہے یہ تو دین کی مجلسوں میں سننے ملے گا، تعلق رکھو گے تو پتہ چلے گا اچھا یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ جو لوگ پرانے وہ جانتے ہیں یہ مسئلہ، میں بہت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو دعا مانگنے کا وقت آیا تو کیا کہا گیا کہ قبر کو پیچھے کر دو۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے۔ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، دعا مانگی تو اس طرح کہ قبر کو پیچھے کر دیا اور آپ آگے ہو گئے۔ اسی لیے روز اقدس پر جب آپ حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سہولت کے ساتھ وہاں حاضر ہونے کی، اللہ کے رسول کے سامنے روزے پر مدینہ پاک میں حاضر ہونے کی اور زیارت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب حاضر ہوں گے تو آپ سلام پڑھنا ہے تو آپ یوں پڑھیے، لیکن جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے فوراً وہاں ٹوکا جائے گا آپ کو کہ اسأل اللہ ایھا الحاج، اے حاجی اس طرف رک کر، ادھر روزے اقدس ہے، یہ قبلہ ہے، آپ اس طرح کھڑے ہو کر سلام پڑھیے، کچھ بھی کریے، لیکن جب جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا یوں، سامنے روزہ ہے، پیچھے قبلہ ہے، فوراً وہ پولیس والا یا جو بھی وہاں ذمہ دار ہے وہ آپ کو کہے گا اسأل اللہ، ادعو اللہ، اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف رک کرو، ایھا الحاج، اور نہیں مانے گے تو روح نکل یہاں سے، اور نہیں مانے گے تو پکڑ کے کھینچ کے آرام سے گیٹ کے باہر چھوڑ کر آئے گا، پھر کہے گا مخ معافی، اس کے دماغ بھیجا نہیں، اس کے اندر سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ خیر، تو مسئلہ یہ ہے کہ یعنی شریعت ذرہ برابر شک شبہ کو شرک والا گوارا نہیں کرتی۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہم تو جائے گا نا، آپ نے اگر قبر کی طرف رک کر کے ہاتھ اٹھایا تو چاہے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آج کل کا کسی کا انتقال ہوا ہے، کوئی وہ بہت بڑا اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی دور دور تک یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اس سے مانگ رہا ہوگا قبر سے، یہ تو عام انسان مرا ہے، انتقال ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایک وہم تو ہے دیکھنے والے کو، باہر کو جو نہیں جانتا یہ قبر میں کون دفن ہے، اس اجنبی کو تو یہ لگے گا ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی ہو، اس سے یہ مانگ رہا ہے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا ہے، تو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ادھر قبلہ کی طرف رک کر کے مانگو۔ اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ خیر، اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ سامنے قبر ہو تو کہا کہ آڑ لگاؤ، اگر پڑھنی پڑ گئی نماز تو آڑ ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہاں پیدا ہو رہا ہے،
سامنے قبر ہے تو نہیں وہاں دیوار یا کوئی آڑ کھڑی کی جاوے پھر نماز پڑھی جاوے. اگر سامنے قبر ہے اوپن ہے ڈائریکٹ ہے تو منع کیا گیا ہے کہ وہاں پیدا ہوگا کہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے. تو بہرحال تو یہاں ہمارے یہاں جو ہے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ وہم پیدا کرتا ہے شرک کا کہ ہاتھ یہ سجدہ کر رہا ہے. اسی لیے جھکنا، جھک کر سلام کرنے کو بھی منع کیا گیا، جھک کر سلام کرنے کو بھی منع کیا گیا. جھنڈے کو سلامی دینے میں جھکنے کو منع کیا گیا، سیدھے کھڑے رہیں. کبھی کھڑے ہونا بھی پڑ گیا ہاں تو جھک کر سلامی دینا یا جھکنا، سر جھکانا بالکل جائز نہیں ہے. اس لیے بیچ کا راستہ کہ آپ کھڑے رہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ سیرمنی ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے جھنڈے کو سلامی کا، تو آپ سیدھے کھڑے رہیں، لیکن اس کے سامنے جھکنا یا یہ کرنا یہ منع ہے. اللہ کے لیے سجدہ ہوگا یا جھکنا ہوگا، رکوع سجدہ سب اللہ کے لیے. خیر، تو یہاں پر جو ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے لوگ، سارے بھائی اور والدین سجدے میں گر گئے. وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، تو اللہ کے پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے والد، هذا تأویل رؤیای، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا. یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. آج وہ تعبیر شرمندہ تعبیر ہوئی، آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اس کی تعبیر آج آئی. قد جعلها ربی حقا، تحقیق کہ اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، اس خواب کو میرے رب نے آج بالکل سچ کر دکھایا، حق خواب بنا دیا، اس کی تعبیر آج آ گئی. آگے عجیب بات، 3 طرح کے حالات اور تکلیفیں آئی تھی. یوسف علیہ السلام جو اتنے لمبے 40 سال اور بعض روایتوں میں 80 سال تک جو ان کے اوپر حالات آئے، اس کو ہم اگر سمیٹیں اور ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، 3 طرح کے حالات اور تکلیفیں ان کے اوپر آئیں. ایک تو بھائیوں نے بیجا ظلم و ستم کیا تھا، بھائیوں کا ظلم و ستم ایک. دوسرا کہ والدین کی جدائی اور صدمہ 2. نمبر 3 قید خانے میں ایک لمبے زمانے تک رہنا اور تکلیف برداشت کرنا 3. یہ 3 طرح کی بڑی بڑی جو ہے، یعنی یہی کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ ہوں گے. 80 یا 40 سال کی زندگی میں جو تکلیفیں آئی ہیں اس کی ہائی لائٹ اور مین باتیں نکالیں گے تو 3 باتیں ہوں گی. ایک تو بھائیوں کا ظلم و ستم کرنا، دوسرا جو ہے آپ والدین کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا اور رونا ایک لمبے زمانے تک، اور تیسرا یہ ہے کہ قید خانے میں اور جیل خانے میں جانا اور وہاں کی صعوبتیں اور پریشانیوں کو جھیلنا. اب اللہ کے پیغمبر کا حال یہ، اگر کوئی اتنے لمبے زمانے اگر قید خانے میں یا مصیبت میں رہا ہوتا تو جب چھوٹ کر آتا تو مہینوں تک اور ہفتوں تک داستانیں چلتی، وہ روتا، گھر والوں کو رلاتا. یہی ہوتا نا، سب جمع ہوتے خاندان والے. کوئی 40 سال تک کہیں پریشانی میں اور قید خانے میں یا کہیں اور جگہ دشمن کی سخت تکلیفوں میں رہ کر آیا ہو، پھر وہ گھر پر آیا تو کیسا ماحول ہوگا آپ جان لیں کہ مہینوں تک اور ہفتوں تک جو اس کی داستانیں سنائی جائیں گی. وہ بھی روئے گا اور رلائے گا اور خاندان والے جمع ہوں گے، ایک عجیب و غریب منظر ہوگا. لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. شکایتیں ہوں گی کہ یوں ستایا گیا اور یوں مجھے مارا گیا اور اس طرح بھوکا رکھا گیا، اس طرح کی تکلیفیں دی گئیں. پوری تفصیلات وہ بیان کرے گا اور پھر وہ خود بھی روئے گا، سب روئیں گے، ایک عجیب منظر بنے گا. لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. شکوہ نہیں، تکلیفوں کی شکایت نہیں، بلکہ شکر اور احسان بیان کیا جا رہا ہے. شکریہ کے طور پر یہ اللہ کے پیغمبروں کا حال ہوتا ہے کہ تکلیف پر بھی وہ شکر کر رہے ہیں. صبر تو کیا ہی اس پر الٹا شکر ادا کر رہے ہیں. تو 3 تکلیفیں تھیں. اب دیکھو بدل دیا، پہلے بھائیوں کا ستانا تھا، اس کے بعد کہ والدین کی جدائی کا صدمہ تھا، اس کے بعد پھر قید خانے میں جانا تھا. لیکن انہوں نے بھائی والی بات کو پیچھے ڈال دیا کہ وہ لوگ شرمندہ نہ ہوں، ان کو جو ہے افسوس کرنا نہ پڑے کہ میں نہیں چاہتا میرے بھائی میرے سامنے شرمندہ ہو. یعنی شرمندہ بھی کرنا نہیں چاہتے جنہوں نے کئی سالوں تک ستایا ہے. خیر، کیا کہہ رہے ہیں کہ وقد احسن بی، تحقیق کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ کا شکر ہے. اذ اخرجنی من السجن، جب اللہ نے مجھ کو جیل خانے سے نکالا تو اللہ نے احسان کیا.
اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھ کو خالی اتنا بتا دیا میں جیل خانے میں رہا ہوں، تکلیفیں نہیں کہ ابا ایسا مارتے تھے یا ایسا بھوکا رکھتے تھے اور ایسا یوں ہوتا تھا، اور بڑی یاد آتی تھی، بڑے ڈراؤنے خواب آتے تھے، اور گھر کی بہت یاد آتی تھی، کھلی فضا میں گھومنا اور پھرنا میں چاہتا تھا، لیکن ہر چیز کو ترس گیا تھا اور یوں تھا۔ دنیا بھر کی ہم لوگ جو ہے شکایتیں کرتے ہیں، دنیا بھر کی کیا کہتے ہیں ناشکری اور نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے، لیکن یہاں کچھ نہیں، بس میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو جیل خانے سے نکالا، مطلب خالی اشارہ کر دیا میں جیل خانے میں گیا تھا، رہا ہوں، لیکن وہاں سے نکلنا بھی اللہ کے احسان اور کرم پر ہوا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں۔ دیکھیے ہم کہاں ہیں، ابھی تھوڑی سردی ہو جائے، بخار ہو جائے، اور پھر دیکھو ارے ساری راحتیں بھول جائے گا بندہ، ارے بہت خراب سردی ہو گئی، ارے ایسی سردی کبھی زندگی میں نہیں، ارے بہت خطرناک بخار آیا، ارے ہاتھ پاؤں ایسے پکڑا گئے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں پا رہا ہوں، ارے جانے دو بس، اور ساری نعمتیں بھول گیا۔ یہاں دیکھو اس جیل خانے میں جانے کی تکلیفیں بیان نہیں کر رہے تفصیلات، بلکہ اللہ نے مجھ کو نکالا، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ پھر کہتے ہیں وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، دوسری کیا تھی کہ جدائی ہوئی ماں باپ سے اور اس کا صدمہ تھا، تو اب اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو لے آیا دیہات سے، گاؤں سے، اللہ تم کو لے آیا، یعنی اس میں بھی میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے ملایا، اللہ تم کو لے کر آ گئے دیہات سے، کنعان سے یہاں مصر میں، کیونکہ عام طور پر گاؤں کی زندگی میں ساری فیسلٹی نہیں ہوتی، شہری زندگی میں ساری فیسلٹیاں اور سہولتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے تم کو جو ہے گویا گاؤں کی زندگی سے نکال کر ایک اچھی شہری زندگی میں اللہ لائے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اپنا انکار، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ تم کو لے آیا ہے، یعنی بدو دیہات سے، بداوا کہتے ہیں دیہات کو۔ اور ابھی بھائیوں کی بات جو پہلی تھی اس کو آخر میں لے گئے، بھائیوں نے ستایا تھا، ظلم کیا تھا، اب اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں تو آخر میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی بھائیوں کے ستانے کو شیطان کی طرف پھیر رہے ہیں کہ شیطان نے ہمارے اور بھائی کے درمیان جو اختلاف ڈال دیا تھا، شیطان نے جھگڑا پیدا کیا تھا، فتنہ ڈالا تھا، ورنہ ہمارے بھائی ایسے نہیں تھے اور نہیں ہیں۔ یعنی سوچو کیا کہہ رہے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے نزغہ اختلاف پیدا کیا اور جھگڑا ڈالا اور فساد پیدا کیا تھا میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، یعنی بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ شرمندہ نہ ہو، حالانکہ سب سے بڑا رول، سب سے بڑی تکلیف بھائیوں کی تھی، 3 تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف بھائیوں کی تھی، ہر طرح سے ستایا تھا، ظلم کیا تھا، اس کا تذکرہ بھی آخر میں لے گئے اور اس تکلیف کو بھی، ان کے ستانے کو بھی شیطان کی طرف موڑ دیا کہ شیطان نے اس طرح کا فتنہ ڈالا، ورنہ ہمارے بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ تو بڑے اچھے ہیں، تاکہ ان کو شرمندگی بالکل نہ اٹھانی پڑے۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی کی بات، یہ ہے دل اور جگر اور گردے کی بات، تو ہمیں نبی کے اسوے کو اور نمونے کو اختیار کرنا چاہیے۔ خیر، فرمایا کہ بعد اس کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ برپا کر دیا تھا، لیکن ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا باریک تدبیر کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی ان رخنہ اندازیوں کو، فتنہ پروری کو اور ہر طرح کی جھگڑا و فساد پیدا کرنے کو، اللہ تو لطیف ہے نا، اللہ لطیف ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑی باریک بینی سے نگاہ رکھنے والے ہیں۔ ارے کیمرہ کیا نگاہ رکھے گا، یعنی لطیف اسی کو کہا جاتا ہے تو بڑا باریک بھی ہو، یعنی دوربین کے ہزارویں لاکھویں حصے سے زیادہ باریک آج آتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں دوربین سے، اور بڑی بڑی مشین اب تو آ گئی کہ کرونا وائرس کو بھی کتنا بڑا دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ کیا کہا جاتا ہے اتنے میں بولے لاکھوں آ جائیں گے وائرس، اور پھر ایسی دوربینیں آ گئی ہیں کہ وہ بالکل آرام سے اتنا چھوٹا وائرس جو اتنے میں لاکھوں آ جاویں ایک ہمارے انگلی کی پوروں میں، اس کو بھی آرام سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ باریک بھی ہے، اللہ کی تدبیر بڑی لطیف اور باریک ہے، تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ باریک تدبیریں کرنے والا ہے، اللہ جو چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، وہ بڑا
علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے علم میں تھا کہ کب مجھے ان دونوں کو ملانا ہے اور تکلیفوں کو ختم کرنا ہے، اور یہ جو آزمائش کا دور چل رہا تھا یہ کب مجھے پورا کرنا ہے۔ اللہ علم والے ہیں اور اللہ حکمت والے ہیں، کس کو کس حال میں رکھ کر نوازنا ہے۔ ہاں، ہر ایک کے ساتھ کسی کے لیے مصیبت اللہ کی طرف سے اللہ جانتے ہیں کہ اس کو میں مصیبت میں رکھوں گا تو یہ بندہ صبر کرنے والا ہے تو اس کا درجہ میں بڑھا دوں گا۔ کسی کو کے لیے نعمت کا ملنا اس کے لیے جو ہے اچھا ہوتا ہے تو اللہ اس کو نعمت دیتے ہیں، اس کو نعمت دوں گا یہ شکر ادا کرے گا، اس کا مزاج ایسا ہے تو یہ اس کے لیے خیر بن جائے گا۔ کسی کو بیماری دوں گا تو یہ بندہ صبر کرے گا، اس کا مزاج ایسا ہے، صبر اور ضبط کرنے والا ہے۔ تو اللہ حکیم ہے، ہر ایک کی مصلحت اور حکمت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں کو اور والدین کو اور اللہ کے پیغمبر کو ملایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔